کر لوں 1 کروڑ روپے آپ کے ماموں نے بینک میں رکھوائے, بینک سے آپ نے ایگریمنٹ کیا کہ 1 کروڑ روپے مجھے کتنے چاہیے, آج کل پتہ نہیں کائبور کیا چل رہا ہے, 8.5, تو 1 کروڑ پہ 8.5 لاکھ روپے ملیں گے 1 مہینے بعد. اچھا 1 کروڑ پہ آپ نے سال میں جو پروفٹ کمایا, بینک کیا کر رہا ہے, آگے تاجر کو دے رہا ہے, وہ 1 کروڑ اٹھا کے کسی کو بھی پکڑا دیے بینک نے. بینک نے کہا کہ تو بھی مجھے کتنے دے گا, 4 لاکھ دے گا, تاکہ 2 پبلک کو پکڑاؤں 2 اپنا پروفٹ رکھوں. بیٹھ کے ککھ بھی نہیں کر رہا, سودی بینک بیٹھ کے سوائے نوٹ چھاپنے کی مشین بنا ہوا ہے. یہ یہودی مائنڈ ہے نا یار. دیکھو آپ تھے بالکل فارغ نا, اب اسلام کہتا ہے کم بخت کچھ کر تو کچھ کرنے میں آپ انسانیت کی خدمت کرو گے, اس کا معاوضہ لوگے. آپ نے کھوپڑا استعمال کیا, آپ نے کہا بھائی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, ادھر سے پیسہ پکڑ ادھر لگا, بیچ میں اپنا پروفٹ لگ کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جا, ایسا ادارہ بنا لیا آپ نے. یہ پیسہ کمانے کا نیچرل طریقہ نہیں ہے. آپ نے بینک نے یہی کیا, یہودی نے, کہ ابے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بینک بناؤ, 1 کروڑ ادھر سے لو, بلکہ 20 لوگوں سے 1 کروڑ لے کے 20 کروڑ لے کے ایک تاجر کو پکڑا دو, بولو 4 لاکھ ہر کروڑ پہ میرے ہو گئے, 2 لاکھ اس کے ہو گئے, موج کرو. یہ ہے جس سے دنیا میں کچھ لوگ ارب پتی بن چکے ہیں, اتنے ارب پتی بن چکے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنی دولت تقسیم کر دیں, پوری دنیا سے غربت ختم ہو جائے, لوگ سونے کے نوالے کھانا شروع کر دیں. اس پہ آواز کس نے اٹھائی ہے؟ صرف اسلام نے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم تھے, جنہوں نے معیشت کو جانتے ہی نہیں تھے, امی, نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے, انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا جرم ہے, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے خلاف, قرآن میں آتا ہے اعلان جنگ, زنا سے بدتر جرم ہے یہ. زنا کا معاشرے میں وہ نقصان نہیں ہوتا جو سود کا ہو رہا ہے نقصان. اچھا بھائی, اچھا پھر کیا, اور اس کا نقصان دیکھو, ادھر 1 کروڑ دیے, بینک نے اٹھا کے 2 اپنا آرام سے گنڈا بن کے کھا رہا ہے بیٹھ کے. آگے تاجر کو کیا کیا, تاجر کو بولا کہ تو 1 کروڑ روپے لے, مجھے 4 لاکھ دینا. تاجر نے, بڑا گننا تھا وہ تاجر, اس نے کیا کیا, گندم جب اٹھائی مارکیٹ سے تو اس نے کیا کہا کہ کیونکہ 1 کروڑ پہ میں نے 4 لاکھ کس کو دینے, بینک کو دینے, تو گندم کی جو قیمت میں رکھوں گا یا کوئی بھی چیز جو میں خرید رہا ہوں, تو وہ مجھے 1 کروڑ 4 لاکھ کی پڑی ہے. پروفٹ 1 کروڑ 4 لاکھ کے بعد میرا شروع ہوگا, تو 4 لاکھ آٹومیٹیکلی قیمت اس نے کیا کر دی, بڑھا دی. جو نیچرل قیمت جتنی ہونی چاہیے تھی اس نے اس سے 4 لاکھ قیمت بڑھ گئی. ادھر بینک نے آپ کو, جو کسٹمر آیا تھا نا بینک کے پاس, اس نے اکاؤنٹ کھولا 1 لاکھ پہ 2 لاکھ مل رہے ہیں, سوری 1 کروڑ پہ کتنے ملے اس کو, فار ایگزامپل ایک مثال دے رہا ہوں نا, وہ تو کائبور تو مجھے نہیں پتا آج کل کیا چل رہا ہے, 2 مل گئے. ادھر گندم اس کو کتنی کی مل رہی ہے, ڈبل مہنگی کر کے مل رہی ہے. یہ 2 لاکھ اس کے کہاں جا رہے ہیں, اس گندم میں ضائع ہو رہے ہیں. اور یہ کچھ فہمی ہوتا ہے, تبھی تو کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے سودی نظام کی وجہ سے. آپ کہہ سکتے ہو تو امریکہ میں بھی ہے, برٹش میں بھی ہے, تو ان کی کرنسی ڈی ویلیو کیوں نہیں ہوتی؟ ڈی ویلیو ان کی بھی ہونی چاہیے, لیکن انہوں نے اس کی ویلیو بڑھانے کے اور بہت سارے طریقے رکھے ہوئے ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے سگریٹ پینے سے آپ کی تباہی ہوں گے آپ, لیکن اب سگریٹ پی کے آپ کو مصنوعی طریقوں سے اور طریقوں سے صحت کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہو, تو پھر اتنی نقصان نہیں دے گی آپ کو. لیکن یہ تو طے شدہ ہے کہ سگریٹ بہرحال نقصان دہ ہے, چاہے کوئی امریکہ میں پیے چاہے کوئی ڈاکٹر پیے. اسی طرح سودی نظام انسانیت کو گھن کی طرح کھا جاتا ہے, دیمک کی طرح چاٹ کے معیشت کو تباہ کرتا ہے, چاہے وہ امریکہ میں ہو چاہے برطانیہ میں ہو. یہ تو نظام ہی خراب ہے. اس کے برعکس اسلام نے کیسا خوبصورت نظام رکھا. اب آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ یار 1 کروڑ لے کے میں نے آگے کسی کو دے دیے, تو اسلام نے بھی تو اس کی اجازت دی ہے نا, 1 کروڑ روپے لو, آگے کسی کو بزنس کے لیے دے دو اور گھر بیٹھ کے نوٹ چھاپو آپ. اسلام میں ایسا ہو نہیں سکتا. کیوں؟ اسلام کہتا ہے جب آپ نے 1 کروڑ روپے لیا نا, بینک نے 1 کروڑ روپے لیا ہے, تو بینک آگے جب دے گا, انویسٹ کرے گا, تو اسے کہے گا جتنا پروفٹ ہے اس کی پرسنٹیج میں شرکت چاہیے مجھے. تو بینک پیسے دے کے بھول نہیں جائے گا, وہ خطرہ لگا رہے گا بھائی پروفٹ ہو بھی رہے کہ نہیں ہو رہا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں, کتنا ہو رہا ہے. وہ ایسے کاروبار میں انویسٹ کرے گا جہاں اس کو پروفٹ کا یقین ہوگا. تو یہ جو رسک لیتا ہے نا آدمی, یہ بھی ایک قسم کی محنت ہے. یہاں تو ادھر اڑا ہے, ادھر دیے, ادھر اس کو فائدہ ہو نقصان ہو میری بلا سے, مجھے 1 کروڑ پہ 4 لاکھ چاہیے.
تو پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اسلام نے مزاربت رکھی ہے. مزاربت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب پیسہ لگائیں گے تو متعین رقم نہیں ملے گی. آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہے اس انویسٹمنٹ کی پرسنٹیج نہیں چاہیے, اس انویسٹمنٹ پہ جتنا پروفٹ ہوگا اس کی پرسنٹیج چاہیے مجھے. پروفٹ کبھی کم ہو رہا ہے, کبھی زیادہ, اور کبھی ہو ہی نہیں رہا. اور اسلام نے ایک بہت اہم اصول بنایا کہ نقصان ہمیشہ انویسٹر کا ہوگا. مزدور کا جو محنت کرنے والا ہے وہ پروفٹ میں تو شریک ہوگا, نقصان میں ایک کوڑی کا بھی شریک نہیں ہوگا وہ. تو سارے فائدے کس کو دے دیے اسلام نے؟ مزدور کو دے دیا نا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. دیکھو 1 کروڑ روپے آپ نے لگا دیے, مزدور کو دے دیے جتنا, وہ سب پیسے برباد, پروفٹ ہی نہیں ہوا. وہ آگے حضرت اس کا تو کچھ بھی نہیں گیا, وہ پہلے بھی ایسے ہی تھا, آپ کا جنازہ نکل گیا. اسلام کس کا خیال کر رہا ہے؟ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو بینیفٹ دے رہا ہے. جس کے پاس پیسہ ہے اسے کہہ رہا ہے تب تو بیٹھ کے پکوڑے کھا رہے ہیں نا یہاں بیٹھ کے, محنت تو 5 روپے کی نہیں کر رہا, پیسے پکڑا کے مزدور سے کہہ رہا ہے جو پروفٹ ہوگا مجھے گھر بانٹ کے دے دینا. تو جب تو پیڑے کھا رہا ہے تو رسک بھی کون لے گا؟ تو لے گا. یہ پیڑے تجھے جو ہے نا, یہ تیرے حلق کا کانٹا بھی بن سکتے ہیں, یہ کباب جو فری میں مل رہے ہیں تجھے. تبھی تو دیکھو دیوالیہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, کتنا کچھ ہوتا ہے بینکوں کا. اچھا اور دیکھو بدماشی کیا کی ہے دنیا داروں نے, جو لبرل لوگ ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے یہ دنیا میں ظلم کیا کیا کر رہے ہیں. یہ مذہبی لوگوں کو کہتے ہیں ظالم ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے دنیا میں تہذیب کے نام پہ کیا کیا ظلم ہو رہا ہے. اب دیکھو گوروں نے جو کمپنیاں بنائی ہیں ساری لمیٹڈ ہوتی ہیں, لمیٹڈ میں اور بڑا ظلم ہے. اسلام پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ اگر میں نے آپ کو پیسہ دیا اور آپ کا بھی پیسہ لگائے اس میں, تو دونوں انویسٹر ہو گئے نا, تو نقصان دونوں انویسٹر پہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اصل سرمایہ ڈوب گیا تو آپ کو اس کا تلافی کرنی پڑے گی, اصل آپ کا جائے گا. انہوں نے کیا کیا کہ جو شیئرز ہولڈر ہوتے ہیں نا, جو سارے انویسٹر ہوتے ہیں, ان سے ایک کمپنی بنائی, ایک باکس بنایا, بھئی یہ کمپنی ہے, یہاں سب کا پیسہ آ کے جمع ہو رہا ہے. یہ اب اس میں کیا ہوا کہ نقصان ہو گیا, سارا پیسہ ڈوب گیا اور کمپنی قرضے میں چلی گئی. جب آپ کا 1 کروڑ روپے لگا تھا, آپ قرضے میں چلے گئے, تو قرضہ لینے والا آپ کا دروازہ نوک کر کے کہے گا کہ حضرت آپ کے کروڑ بھی گئے, اوپر الٹا آپ پہ کیا آ گیا ہے. جیسے آپ نے 1 کروڑ کی کوئی چیز خریدی, ایک تو یہ کہ وہ سستی بکی اور 50 لاکھ کی بکی, تو آپ کا سرمایہ 1 کروڑ سے کم ہو کے کس پہ آ گیا؟ 50 لاکھ پہ آ گیا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 0 پہ آ جاتی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آپ نے کوئی چیز 1 کروڑ کی آپ نے انویسٹمنٹ کی اور قرضہ آپ نے جو چیزیں خریدی بیچنے کے لیے وہ 2 کروڑ کی خریدی. خوب اچھی طرح سمجھے اس مثال کو, بہت خاندانی مثال دے رہا ہوں. آپ نے وہ خریدی کتنے کی؟ 2 کروڑ کی, اس لالچ میں کہ ابھی تو 1 کروڑ ہے اور 2 کروڑ کی خرید کے 4 میں بیچ دو, اور جب 4 میں بیچوں گا نا تو میرے پاس جب 4 کروڑ آئیں گے تو یہ جو 1 کروڑ میرے پہ قرضہ آیا یہ بھی ہنسی خوشی ادا ہو جائے گا, اور 2 بیٹھ کے پیڑے کھاؤں گا میں بیٹھ کے. خوب اچھی طرح سمجھیں, یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی, لیکن جن کو میں گوروں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہوں نا, اگر کوئی میرا انگریزی میں بیان سنے گا, گورا کہے گا یار اتنی طبیعت سے ہمیں آج تک کسی نے نہیں دھویا ہے, یہ تو ہمارے راز فاش کر رہا ہے. یہ جو گورا نہیں کہے گا, ان کے جو ماہرین ہیں نا, ماسٹر مائنڈ ہیں جنہوں نے دنیا کو الو بنایا ہوا ہے, وہ کہیں گے اصل ظلم یہ کر رہے ہیں جو مذہب پہ نہیں چلاتے. آپ کو انسانیت کا لیبل بہت اچھا ہے, جیسے ویمن رائٹس کا لیبل تو بہت اچھا لگا دیا, خواتین کے حقوق نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور کوئی مولوی اگر بات کر دے کہ شوہر بیوی پہ سختی کر دیتا ہے, اس پہ فوراً کمپلین کہ بھائی یہ دیکھو عورتوں کے حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو ان لوگوں نے اصل خلاف ورزی کی عورتوں کے حقوق کی. تو تبھی دیکھو مولویوں کی بیویاں مولویوں سے علیحدگی نہیں چاہتی ہیں, ٹھیک ہے نا. لوگ کہتے ہیں نا یہ مولوی بڑے ظالم چاری ہوتی, ان کو پتا بھائی یہ ظالم بہت اچھا ہے, بہت اچھا ظالم ہے ماشاءاللہ, کھلا بھی رہا ہے, ہم سے جاب بھی نہیں کرواتا. اور ہاں کوئی ظالم ہو تو وہ تو مولوی کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی مولوی بھی ہو سکتا ہے, لیکن نارملی بات کر رہا ہوں, علماء کے گھروں میں اکثر کبھی اتفاق سے ہو بھی سکتا ہے, اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ علیحدگی چاہتی ہوں. تو یہ کیسے بات ہے کہ یار, اور ان لبرل لوگوں کے ہاں ہر دوسرے دن یہ ہو رہا ہوتا ہے, لبرل لوگوں کے ہاں, کیونکہ ان کو بیویوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کھلاتے ہی نہیں ہیں, یہ ہم بھی جاب کر کے اپنا کما رہے ہیں. ایک ریلیشن بس بعض عورتوں نے بیچاریوں نے نباہ کیا ہوا بھی ہوتا ہے, تو ایک مصنوعی طور پر کہ بچوں کا باپ ہے کہاں جائیں گے اس کو چھوڑ کر.
تو خیر اب میں آخری مثال دے کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں. یہ لمیٹڈ آپ نے ہر دیکھا ہوگا ادارے کے آگے لمیٹڈ, اس کا یہ کیا کھوپڑی ہے, اس میں جو سینس ہے نا یہ ہے کہ آپ انویسٹر تھے, 1 کروڑ روپے آپ نے بزنس میں پھینکا اور آپ نے مال اٹھا لیا 2 کروڑ کا, ایک آپ نے قرضہ دینا ہے اور ایک آپ نے کیش دے دیے. قرضہ آپ نے کہا ابھی تو نہیں ہے لیکن یہ 4 کا کسی کو پہناؤں گا میں, 4 کروڑ کا, 2 وہاں سے آئیں گے جن میں ایک میں قرضے میں دوں گا اور ایک میرا بیٹھے بیٹھے ہنسی خوشی زندگی گزاروں گا. انہوں نے کیا کر دیا, کمپنی کو لمیٹڈ کر دیا کہ کمپنی کے جتنے سرمایہ ہے نا اس کے بقدر کمپنی نقصان کی تلافی کرے گی. کمپنی ڈوب گئی تو جو شیئر ہولڈر ہیں, کمپنی کے اونر ہیں, ان کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے کی وہ اپنی پینٹ سے کسی کو پیسے نکال کے نہیں دیں گے. ہائے 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 ہائے, کیا مطلب؟ اب دیکھو بہت سے لوگوں کی جن کو بزنس کا نہیں پتا ان کو نہیں سمجھ میں آیا ہوگا. اب دیکھو یہ ہوتا ہی ہے کہ آپ نے 2 بندوں نے مل کے 2 کروڑ روپے انویسٹ کر کے نا ایک ڈبہ خریدا, اس کو کمپنی کا نام دے دیا کہ یہ ڈبہ ذمہ دار ہے. ڈبے کے پاس پیسے نہیں ہوئے تو ڈبہ خرید رہا ہے 2 کروڑ کی چیز, 4 یعنی ڈبے کے پاس تھے کتنے, 2 کروڑ. تو اب انہوں نے یہ کیا کہ یہ ڈبہ ہے تو 2 کروڑ, مال اٹھا لیا اس ڈبے نے 4 کروڑ کا اور وہ مال بکا نہیں.